کلپ نمبر 841۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ سورہ انبیاء کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الانبیاء، سورہ انبیاء کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ، اس صورت میں بکثرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورہ انبیاء کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ نمبر 3، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ نمبر 4، کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 6، انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ نمبر 10، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار ہے۔ سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت، سورہ انبیاء کی اپنے سے ماقبل سورت طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کی ابتدا میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں، اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے
ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے۔ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے انجام کی